تو ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یہ کہیں گے کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں. بالکل. اور یہ لوگ جو ہے لوگوں جال سازی کے ذریعے لوگوں کو گھیرتے ہیں پہلے, اور پھر ان کو انشورنس کمپنی کے نام پر پھر ان سے جال سازی, ان سے بھتہ وصول کرتے ہیں. ان کے ساتھ پولیس کے نچلے درجے کے انویسٹیگیشن آفیسرز اور آپریشن کے لوگ بھی انوالو ہیں, اور ان کے ساتھ جیل انتظامیہ کے لوگ بھی بالکل. السلام علیکم ناظرین, آپ کا ہوسٹ عادل جواد ایک مرتبہ پھر حاضر ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان. کل ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جو کہ جس پہ ہمیں بہت ساری کالز بھی وصول ہوئیں اور بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا, اور وہ پروگرام تھا کوئی اور نہیں بلکہ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کی سربراہی میں چلائے جانے والا ایک جال سازی اور بھتہ وصولی کا ایک نیٹ ورک تھا, جو کہ ڈی آئی جی پولیس کرائم برانچ پولیس عامر فاروقی صاحب کی سربراہی میں کام کرنے والی ایک کمیٹی نے یہ انرٹ کیا تھا, جس میں پولیس کے ایک سابق ایڈیشنل آئی جی یعنی گریڈ 21 کے افسر نیّر حسین صاحب اس میں انوالو ہیں, اور ان کے ساتھ بہت سارے پولیس کے نچلے درجے کے تفتیشی افسران, انسپیکٹر اور آپریشن سے وابستہ افسران اس میں ملوث تھے. اس پروگرام کے نشر ہونے کے بعد ہمیں کافی ملک کے دیگر حصوں سے, خاص طور پہ فیصل آباد سے, پشاور سے ہمیں مختلف تاجروں کی کالز وصول ہوئیں, اور ان تاجروں نے کلیم کیا کہ وہ بھی اس انشورنس کمپنی, جو جعلی انشورنس کمپنی کے نام پہ جو یہ سارا دھندا رچایا گیا تھا, وہ بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں, ان سے بھی پیسے لیے گئے ہیں اور ان کے خلاف بھی کیسز بنائے گئے ہیں. ناظر, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب. جب ہم نے یہ پروگرام کیا, ریکارڈ کیا, تو اس کے بعد جب یہ آن ایئر پروگرام ہوا یوٹیوب کے ذریعے, تو پھر وہ اس کے بعد پھر ہمیں مختلف جگہوں سے کال موصول ہوئی ہے. تو سب سے زیادہ جو شاکنگ تھی وہ مردان سے کال آئی ہے, جس کی فیملی کے لیے ہم نے ذکر بھی کیا تھا, اور وہ ان کی وہاں پر انہوں نے کچھ اپنی چیزیں بھی بتائی ہیں ہمیں کہ مزید کیا پریشانی ہے, اور کانا تخت گئی ہے وہاں پر مردان میں. کوئی کیس بتائیں نا آپ, کوئی پہلے ایک کیس, وہ جو مردان والی فیملی کا ہم بعد میں ذکر کریں گے, پہلے جو نیا کیس جنہوں نے بتایا ایک اور ان کے. بالکل, فیصل آباد سے ایک ہمیں جو ہے کال موصول ہوئی تھی, اور فیصل آباد کے ایک رہائشی ہیں, ایوب نام ہے ان کا, اور وہ سونار کا کام کرتے ہیں. انہیں 2022 میں جو ہے انہیں فیصل آباد سے گرفتار کیا تھا, اور فیصل آباد سے گرفتار کیا تھا آرام باغ تھانے کے جو سب انسپیکٹر ہیں نعمت علی نے. اور اس میں تھوڑی سی میں اصل میں وضاحت اس کو کرنے سے پہلے, جو انکوائری کمیٹی نے ایک کانٹیننٹل انشورنس کمپنی ہے, اس کے جو سرکردہ جو لوگ ہیں جو پورے اس گینگ میں ملوث ہیں, اور جو کراچی سے لے کر مردان تک اور پشاور تک, اسلام آباد, فیصل آباد میں اس پورے گینگ کو چلاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, تو وہ کچھ نام دیے. جی تو وہ نام پہلے دے دیں, تو اس میں وضاحت ہو جائے گی. آپ بتائیے. بالکل, اس میں وضاحت ہو جائے گی کہ اس میں انشورنس کمپنی سے جو منسلک لوگ ہیں جو پورے پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں, اور بہت سارے مقدمات میں, جتنے بھی پورے پاکستان میں مقدمات قائم ہوئے ہیں, ان سب میں یہ مدعیت کے طور پر ان کے نام ہیں. کسی میں ایک گواہ میں بنتے ہیں, کسی میں یہ مدعی بنتے ہیں. تو یہ پورے آل اوور پاکستان میں ہے, اور کراچی میں اس کا زور سب سے زیادہ ہے. تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی میں زور کیوں ہے زیادہ اس میں. تو ان سے انشورنس کمپنی جو کمیٹی کی, جو انکوائری کمیٹی تھی جس کو ہیڈ کرتے تھے عامر فاروقی صاحب, ان کی نگرانی میں جو کمیٹی بنی, انہوں نے جو نام دیے ہیں اس کے مطابق انشورنس کمپنی سے منسلک ہیں. وہ ناصر علی ہیں, یہ امیر صاحب ہیں, اشرف علی بھٹی ہیں, نوید ہیں, بلال ہیں, رضوان ہے, انیسہ اصغر ہے, یونس ہیں, ارسلان اشواق ہیں, شمائلہ دانش ہیں, رفاقت صدیقی ہیں, جاوید خان ہیں, شعیب ہیں, اور فرقان نجیب ہیں. ناظرین, یہ تقریباً 13 نام جو ہم لیے گئے ہیں, یہ کانٹیننٹل انشورنس کمپنی کے یہ ملازمین ہیں اور اس سارے گینگ کا حصہ ہیں. تو ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یہ کہیں گے کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں. بالکل. اور یہ لوگ جو ہے لوگوں جال سازی کے ذریعے لوگوں کو گھیرتے ہیں پہلے, اور پھر ان کو انشورنس کمپنی کے نام پر پھر ان سے جال سازی, ان سے بھتہ وصول کرتے ہیں. ان کے ساتھ پولیس کے نچلے درجے کے انویسٹیگیشن آفیسرز اور آپریشن کے لوگ بھی انوالو ہیں, اور ان کے ساتھ جیل انتظامیہ کے لوگ بھی آئی کانٹیننٹل انشورنس کمپنی جو ایس ایس سی پی کی رپورٹ کے مطابق جو انکوائری کمیٹی میں جو جمع ہوئی ہے, وہ سابق ایڈیشنل آئی جی ہے جو 2005 میں کراچی پولیس میں بھی تھے, اور اس سے پہلے مختلف جگہوں پہ ان کی تعیناتی رہی ہے. سید نیّر حسنین حیدر پورا نام, ایس سی سی پی کی رپورٹ. سید نیّر حسنین حیدر صاحب. یہ تو مجھے یاد ہے کہ میں ان کو اپنی صحافت جب میں نے آغاز کیا تھا تو یہ کراچی میں
کافی زونس میں یا ڈسٹرکٹس ہوتے تھے اس میں بالکل بالکل یہ رہے ہیں. یہ اچھا اب واپس اس فیصل آباد کے اس پہ آتے ہیں. تو فیصل آباد میں جو کیس ہوا وہ ایوب سونار ہیں جن کو پہلے گھیرا گیا فیصل آباد میں ہی 2 مقدمات میں قائم کیا گیا. اور فیصل آباد میں جو مقدمات ہوئے اس میں ان کے اوپر پہلے انہیں اس طرح ایوب کیا ہے؟ یہ سونے کے انہیں یہ مطلب بیوپاری کے بیوپارے سنہار ہیں. سنار ہیں بالکل سنہار ہے اور ان کا یہ فیصل آباد سے تعلق ہے. فیصل آباد سے تعلق ہے ان کا. اور ان کے آج ہی اتفاق سے جو ہے یہ کورٹ میں پیش بھی ہوئے تھے. آج 2 نومبر ہے اور 2 نومبر کو یہ کورٹ میں پیش بھی ہوئے تھے اپنے اسی کیسز جو 5 کیسز جو ان کے پاس فیک جو کراچی میں بنائے گئے ہیں اس کے سلسلے میں. اچھا میں پہلے اس کی فیصل آباد اس کو فیصل آباد میں ہوا یہ میٹر کہ ان کو اسی کمپنی نے کے 2 ملازمین نے ناصر علی ہے اور ایک عنبر شہاب ہے. انہوں نے ان کو یہ مختلف تاجر آپس میں جو کمیٹیوں کی بولیاں لگاتے ہیں کہ مثلا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کمیٹی ڈالیں اور اس میں جب آپ کا نمبر نکل جاتا ہے تو آپ نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کے بازاروں میں مارکیٹوں میں ایک طرح کا ایک ٹرینڈ ہے کہ تاجر حضرات جو ہے کمیٹی ڈالتے ہیں اور جس کی نکلتی جاتی ہے اسے مزید کمیٹی نہیں دینی پڑتی. تو اس میں ان کو مقروض کیا گیا پہلے 20 لاکھ روپے میں. اور فیصل آباد میں ہی ان کے اوپر 2 مقدمات درج ہوئے. جب فیصل آباد کی عدالت نے انہیں ضمانت دی اور یہ جیل سے رہے ہوئے تو یہ کراچی سے آرام باغ تھانے میں اس وقت سب انسپیکٹر تھے نعمت علی, وہ ان کے ساتھ وہاں موجود تھے. جب وہ جیل سے باہر نکلے ہیں تو جیل سے باہر نکلنے کے بعد ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے اوپر آرام باغ تھانے میں ایک مقدمہ درج ہے. اس کراچی کراچی فیصل آباد سے ٹیم پہلے سے ٹیم موجود تھی وہاں پر اور وہاں سے ان کو گرفتار کر کے کراچی لے کے آئے گئے. اور کراچی میں ان کو جب آرام باغ تھانے کی حدود کے مقدمے میں جب ان کو بتایا گیا تو ان کے آرام باغ جو تھانے کا مقدمہ تھا 352/22 مثلا اس میں ان کو رکھا گیا. پھر جب وہ کراچی آئے تو جب سٹی کورٹ میں ان کو پیش کیا گیا تو سٹی کورٹ میں پیش ہونے کے بعد جب ان کی ایک کیس میں ضمانت کروائی گئی تو پتہ لگا کہ وہ گڈاپ تھانے کے حدود میں ایک مقدمہ نمبر ہے 172/22 اس میں. پھر اسی کے ساتھ ان کو یہ بتایا گیا وہ PIB تھانے کی حدود میں ایک 40/2022 مقدمہ ہے اس میں ہے. اور پھر اس کے ساتھ پھر جب اس میں ان دونوں میں ضمانتوں کے لیے اپلائی کیا گیا تو پتہ لگا کہ نیو کراچی تھانے میں ایک مقدمہ ہے ان کے اوپر ہے جو 499/22. لیکن ان جتنے بھی کیسز یہ کراچی میں جو درج ہوئے اس میں سب کو انہیں ایک ٹریول ایجنٹ ظاہر کیا گیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹریول ایجنسی کے ساتھ انہیں وہ پارٹنر بھی ظاہر کیے گئے جن کے ساتھ یہ آلریڈی کانٹیننٹل انشورنس فراڈ کر چکی ہے. اس میں پشاور میں ایک ٹریول ایجنسی ہے جس کے نام اچھا تو خیر آپ اس سے ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں, یہ کہانی پوری کریں. تو یہ ان کے خلاف 4 مقدمات اور بنا دیے گئے کراچی میں بالکل, اور جو کہ بالکل جال سازی پر مبنی تھے, یعنی ان کی کوائف بھی غلط ڈالے گئے ہیں, ان کے وہ بھی ڈالے گئے. پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ جب انکوائری کمیٹی یہ بنی تو ان کیسز کو علیحدہ سے تحقیقات کے لیے کرائم برانچ میں بھیجا گیا اور مختلف افسران کو مطلب DSP کیماڑی ہیں ان کو یہ دیا گیا کہ سارے کیسز کی فرداً آپ تحقیقات کریں. تو وہ DSP جو ہے وہ سینٹرل جیل کراچی گئے اور کراچی میں ان سے ملاقات بھی کی اور ان سے ساری تفصیلات بھی لی. اور پھر جو انہوں نے مدعی مقدمات ہیں جتنے بھی انہوں نے جو دستاویزات جو جمع کروائی تھی جب ان کا معائنہ کیا گیا تو وہ تمام کی تمام جعلی ثابت ہوئی. یعنی ان کی اسکروٹنی کی گئی, وائرے سے تو نہیں, بالکل اسکروٹنی کی گئی اور اس کے بعد اداروں سے پتہ کیا بھی کی گئی. جو ایڈریسز لکھے ہوئے تھے ان ایڈریسز پہ بھی گئے لیکن اس سب فیک ڈاکومنٹ, سب فیک تھے. اور اول ان کا کیونکہ سونار کا کام تھا وہ فیصل آباد میں تھا, ان کو کراچی میں. یہ لوگ ابھی کہاں ہیں؟ ابھی بھی جیل میں ہیں اس وقت؟ جی ایوب صاحب کو 3 مہینے پہلے جو ہے DSP نے اپنی C+ رپورٹ کر دی تھی کہ ان کے اوپر یہ جال سازی پر 169 کو دیا گیا تھا کہ مطلب 169 کے تحت ان کو بری کیا جائے اس کیس سے. لیکن عدالت جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں ان تمام عدالتوں کے جو متعلقہ تھانوں کی اس میں ہے تو انہوں نے ابھی پولیس رپورٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, اسی لیے وہ 3 مہینے سے ابھی وہ جیل میں موجود ہیں. تو ان لوگوں کے پاس کیس بنائے گئے تھے تو پروسیکیوٹر, کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ سندھ پروسیکیوٹر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے بھی کچھ لوگ اس گینگ کے ساتھ انوالو تھے اور وہ بغیر اعلیٰ افسران کے علم میں لائے ہی وہ چارج. اس کیس کی جب مجھے یہ معلوم ہوا اور اس کی میں نے جب معلومات حاصل کرنا شروع کی تو مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ KPK میں جیسے پولیس نے ایک رول اپنی ایک SOP جاری کی ہوئی ہے کہ 489F کے تحت جو بھی مقدمات ہوں گے اس میں جو چیک پہ سائن کرنے والی جو اتھارٹیز ہوں گی کہ جنہوں نے فراڈ کیا ہوگا کسی کے ساتھ بھی تو صرف اتنے ہی لوگ جو ہے وہ اس مقدمات میں نامزد ہوں گے. لیکن کراچی میں میٹر اس کے برخلاف جا رہا ہے اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے اس میں
کہ اگر فرض کریں کہ اگر میرے نام پہ کوئی چیک ہے اور میں کسی کے ساتھ کوئی فراڈ کرتا ہوں تو 489F میں تو میرے خلاف مقدمہ ہوگا، لیکن میرے جاننے والے جتنے بھی ہوں گے وہ چالان میں وہ گواہوں کے طور پہ ہوں گے، وہ 420 کی دفعات میں آ جائیں گے، ان کو بھی ملزم ان کو بھی ملزم بنایا جائے گا۔ اچھا، جو KPG پولیس نے جو SOP جاری کی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 489F کیونکہ بظاہر خود ایک فراڈ ہے اور وہ 420 ہی ہے کسی شخص کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے آپ 420 کے ساتھ نہیں، اور جو 2 لوگ یا 3 لوگ یا 4 لوگ یا ایک فرد جو بھی اس کا اتھارٹی ہے وہ ظاہر سی بات ہے کسی کو فراڈ کر رہا ہے تو اس کو نامینیٹ کریں۔ صحیح بات ہے اس میں، تو یعنی یہ بیسکلی وہ کیونکہ جال سازی کے ذریعے قانون کے اس کے ساتھ یعنی کھلواڑ، بالکل مکمل طور پہ کھلواڑ کیا، اس کو ہر قانون کو پہلے اس کو جو شناختی کارڈ اور اس کو جو بلاک کرانے کے لیے جو عدالتوں میں جو قانون ہے اس کے ساتھ 512 اس کا استعمال کر کے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے اور اس کو استعمال کر کے پھر اس کے بعد اور پھر یعنی وہ 3 مہینے پہلے وہ رپورٹ جمع ہو چکی ہے جس میں ان کے ساتھ یہ ثابت ہو چکا ہے ان کے ساتھ جعل سازی ہوئی ہے، لیکن یہ ابھی تک جیلوں میں موجود ہیں۔ یہ تو ہمارے جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے یا ہماری عدلیہ ہے اس کے لیے ایک سوال ہے۔ اور دوسرا کیس یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ جو پشاور سے جو کیس کا بالکل مردان سے اصل میں ہوا ہے میٹر کہ ولی خان جن کا ہم نے کل ذکر بھی کیا تھا، اور ان کی سنم انٹرنیشنل ٹریول ایجنسی تھی جس سے ایک کانٹیننٹل انشورنس کمپنی نے کانٹریکٹ کیا تھا کہ وہ بینک گارنٹر کے طور پر استعمال ہوئے تھے اس میں، لیکن اس میں معاملہ ہوا کہ جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ولی خان کا، تو ان کے بیٹے ہیں 3 جن کا ایک یاسین اور سلمان ہے، یہ مجھ سے جڑوا ہیں، 18 سال ان کی عمر ہو چکی ہے، اور ایک عبداللہ ان کا بیٹا ہے، اس کی عمر 12-13 سال کی قریب عمر ہے۔ تو ان بچوں کی ابھی تعلیم جو ہے وہ کٹ ہو چکی ہے جب سے ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، لیکن اب ان کے ساتھ ایک اور پرابلم یہ آ رہی ہے کہ کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو مقدمہ درج ہوا اور وہ اس کنٹیننٹل انشورنس کی اسی جعلی سائن کے ساتھ جو ہے وہ مقدمات درج ہوئے، تو اس میں مقدمے میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے وہی 512 سیکشن کا سہارا لیا اور سیکشن کا سہارا لے کے ولی خان کا ID کارڈ بلاک کر دیا ہے انہوں نے، تو اس ID کارڈ بلاک ہونے کی وجہ سے ان کے بچے بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور ان کے بھی اب ID کارڈ نہیں بن رہے جب تک یہ کیس ختم۔ اچھا، ان کے اوپر کیس کیوں بنا اور کب بنا؟ جب ان کا انتقال ہوا، ان کا کاروبار ٹھپ ہوا، تو ان کے جو بلینک چیک جو کانٹیننٹل انشورنس کے پاس جمع تھے، تو کانٹیننٹل انشورنس نے ان کا چیک اس وقت استعمال کیا جب ان کے انتقال کو 8 ماہ ہو چکے تھے، اور لیکن ان کو مقدمے میں 9 ماہ بعد درج کیا، مطلب یہ مارچ 2021 میں، اور یہ سب آن ریکارڈ آ چکی ہے، اور اس کے باوجود ان کے شناختی کارڈ تاحال بلاک ہے۔ تاحال بلاک ہے۔ یہ دیکھیں کہ ایک طرف قانون کو غلط استعمال کر کے جو لوگ ہیں تو ان کو تو مسئلہ نہیں ہے کہ ایک دھوکہ دہی کے کیس میں وہ آرام باغ تھانے کراچی کی پولیس فیصل آباد میں کھڑی ہے، جیل میں کھڑی ہے، اور اس میں تو ہوم ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ انوالو ہیں، جو ہوم ڈپارٹمنٹ کی اجازت کے بغیر کوئی پولیس پارٹی کو جا نہیں سکتی، اور پھر وہاں پہ جو فیصل آباد کی کورٹس نے ان کو اجازت دی کہ رازداری ریمانڈ کی، وہ بھی ایک اس پہ بھی ایک بڑا سوال نشان ہے۔ بالکل، اب اس میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ ولی خان کو جو مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے ان کی جعلی دستخط کے ساتھ، جب ان کے انتقال کے 8 ماہ ہو چکے تھے، یعنی مارچ 2021 میں ان کا انتقال ہوا، تو نومبر 2021 میں ان کا چیک جو ہے استعمال کیا گیا، اور اسی کی بنیاد پر دسمبر 2021 میں ان پر پہلا مقدمہ درج ہوا جب ان کے انتقال کو 9 ماہ ہو چکے تھے۔ پھر جب نیو کراچی تھانے کا ایک SHO جب جا کے خود معائنہ کر کے آیا، قبر بھی دیکھ کر آیا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر کے آیا، اہل محلہ سے بیان بھی لے کر آیا، لیکن اس نے آ کے کراچی میں آ کے انہیں مفروض قرار دیا، اور اس پر پھر ولی خان کے اوپر 3 مقدمات اور اندراج کیے گئے۔ تو اس طرح اب یہ سسٹم یہ چل رہا ہے، تو لیکن اب یہ دیکھیں نا، یہ سسٹم کے 2 پہلو ہمیں اس کیس میں خاص طور پہ نظر آتے ہیں جی کہ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ویلز ہوں، آپ کے پاس تعلقات ہوں، تو آپ قانون کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور جب آپ مظلوم ہوں اور آپ کے پاس وہ ویلز، وہ طاقت اور وہ ذرائع نہ ہوں کہ قانون کا صحیح استعمال بھی کرنے کے لیے آپ کو کیوں میں لگنا پڑتا ہے، آپ کے حق میں بھی رپورٹس آ جائیں تو آپ کو 3 مہینے اور 6 مہینے جیل میں سڑنا پڑتا ہے، تو یہ ایک یعنی ہمارے سسٹم کا کتنا بڑا یہ فلا ہے۔ ہم اسی کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم مزید پروگرام کرتے رہیں گے، مزید اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے۔ شکریہ۔